السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسی دنیا میں جہاں دولت، غرور اور طاقت کے رنگ بکھرے ہیں، اور جہاں ایمان اور تقوی کی روشنی سب سے بڑی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے قارون کی، ایک شخص جس کے پاس دنیا کے پہاڑ تھے، خزانے اتنے عظیم کہ انہیں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران اور رشک میں ڈوب جاتے، لیکن اسی دولت کے پیچھے چھپا ہوا تھا ایک دل جو غرور اور تکبر سے آندھا ہو چکا تھا، اور اسی زمانے میں موجود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، علم و حکمت کے مینار، اللہ کے منتخب بندے جو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ قوم کی رہنمائی کر رہے تھے۔ ان کی تعلیم، صبر اور حکمت نے بنی اسرائیل کی زندگیوں کو روشنیوں سے بھر دیا، اور ہر فیصلے میں اللہ کی مرضی کی عکاسی ہوتی تھی۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایسے دلچسپ اور سبق آموز واقعات جو قارون کی دولت، غرور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ قارون دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تھا، اور وہ توریت کا عالم بھی تھا۔ شروع میں وہ نیک اور عبادت گزار تھا، توریت پڑھاتا، اللہ کی راہوں پر چلتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے اللہ نے اس کے مال میں برکت دی، اس کے دل میں غرور اور تکبر نے جگہ بنا لی۔ قارون کے خزانوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ انہیں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ لوگ حیران ہو کر کہتے، کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی۔ یہاں سے قارون کا اصل امتحان شروع ہوا، اور دولت نے اس کے ایمان کو دھیرے دھیرے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن کچھ لوگ قارون کے پاس آئے اور نصیحت کی، قارون، اللہ نے تجھے یہ دولت دی ہے، اس کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر اور ضرورت مندوں کی مدد کر۔ مگر قارون نے غرور سے جواب دیا، یہ سب کچھ مجھے میری محنت اور علم کی بدولت ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، قارون، یہ سب اللہ کی عطا ہے، غرور مت کر، دولت کا صحیح استعمال کرو اور آخرت کے لیے کچھ جمع کرو۔ لیکن قارون کے دل پر غرور آ چکا تھا، وہ سمجھنے لگا تھا دولت ہی اصل عزت ہے، اور یہ اسے سب سے بلند مقام پر لے جائے گی۔ قارون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں عزت بڑھ رہی ہے، اور اسے حسد ہوا۔ اس نے شیطان کے اثر میں آ کر ایک عورت کو پیسے دیے اور کہا، جب لوگ جمع ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دینا کہ انہوں نے تم سے کوئی گناہ کیا ہے۔ عورت نے پیسوں کے لالچ میں یہ جھوٹ مان لیا، لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل کو روشن کیا، اور وہ سب کے سامنے بولی، یہ جھوٹ ہے، یہ سب کچھ قارون نے مجھے کہا تھا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف اپنا دفاع کیا، بلکہ قوم کو بھی اللہ کی طاقت اور انصاف کی یاد دلا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اعلان کیا، زمین قارون کو اپنے قبضے میں لے لے۔ زمین نے لرزنا شروع کیا، اور قارون ٹانگوں تک زمین میں دنس گیا۔ وہ چلانے لگا، موسیٰ، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ طے ہو چکا تھا، زمین نے اسے اور اس کے خزانے کو پوری طرح دبا لیا۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ یہ عبرت آموز واقعہ آج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غرور اور ظلم کا انجام ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے۔ جو لوگ کل تک کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، آج وہی لوگ خوف سے کہنے لگے، دیکھو اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم بھی قارون کی طرح تباہ ہو جاتے۔
یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دولت صرف نعمت نہیں، امتحان بھی ہے۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، حقیقی عزت اللہ کی رضا میں ہے۔ ناظرین، قارون کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ مال اور دولت ہمیشہ عزت نہیں دلاتے، غرور انسان کو آندھا کر دیتا ہے۔ نبی کی مخالفت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اصل دولت ایمان، عاجزی اور اللہ کا شکر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل نور تعلیم کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں، اے اللہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچا۔